وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. قرآن و حدیث کو مضبوط تھام لے، قرآن و حدیث کو مضبوط تھام لے، خلاف شرع ہرگز نہ یہاں تو تھام لے. بندہ مومن تو ہر گھڑی مولا کا نام لے، بندہ مومن تو ہر گھڑی مولا کا نام لے، حشر میں رسول سے کوثر کا جام لے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی حالت میں، کہو الحمدللہ، ایمان کی حالت میں اور صحت اور تندرستی کی حالت میں. صحت اور تندرستی یعنی اپنے جو جسم کے جو اعضاء ہیں، آنکھیں صحیح دیکھ رہی، کانوں کا صحیح سننا، زبان کا صحیح بولنا، دماغ کا صحیح چلنا، یہ سب تندرستی اللہ نے ایمان کاملہ کے ساتھ اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا. اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بلایا، اب تو ہی اپنے فضل سے قبول کر لے. کہو آمین. اللہ اس نعمت کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے صحت. ورنہ آج دیکھو، ذرا غور کرو کہ آج کی رات میں اور ابھی تک کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کو پیارے ہو چکی ہوں گے، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہوگی، کتنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا نوجوان اولاد کی نظر میں، شکل میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس مبارک جمعہ کے دن میں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. اے اللہ تو مرتے دم تک، آخری گھڑی تک ایمان کاملہ کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، بغیر کسی کا محتاج بناتے ہوئے تو اپنے دربار میں بار بار بلانے کی توفیق دے. اللہ سے مانگنے کا. اور ساتھ ہی جیسا کہا کہ ایمان کاملہ، اس وقت اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. پتہ بھی نہیں چلتا، غیر محسوس طریقے سے ایمان ایسا چلا جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان نکل گیا اور میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ ایمان بہت قیمتی ہیرا ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے. اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل کر اور اس کے درمیان میں جو خزانے ہیں وہ تمام کے تمام مل کر اگر اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو قیمت ادا نہیں کر سکتے. اتنا قیمتی ہیرا ہے. اللہ ہمیں اس قیمتی ہیرے کو سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ایک مرتبہ ایک اندھا آدمی نابینا، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، سر کے اوپر پانی کا گڑا مٹکا لے کر جا رہا تھا. تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اندھا ہے، اندھیری رات میں وہ جا رہا ہے، ہاتھ میں چراغ بھی ہے یعنی دیا، دیو دیا بھی ہاتھ میں ہے. اب اندھے کو دیوے کی کیا ضرورت، اندھے کو دیے کی کیا ضرورت، چراغ کی کیا ضرورت. لیکن اندھیری رات ہے اور وہ جا رہا ہے، چراغ بھی ہاتھ میں اور سر کے اوپر پانی کا بھرا ہوا مٹکا بھی ہے. اب میرے جیسے کسی من چلے نے اسے پوچھ لیا کہ بھائی آپ تو اندھے ہیں، آپ تو اپنے قدموں سے اپنی منزل کو پہچان، اپنے رستہ ماپ لیتے، منزل تک پہنچ جاتے، آپ کو چراغ کی کیا ضرورت ہے، دیوے کی کیا ضرورت ہے. اس اندھے نے کہا کہ بھائی آپ نے بہت ٹھیک بات کہی،
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہاں ہم اندھوں کو ضرورت نہیں ہے دیے کی، لیکن یہ جو دیا ہے، یہ جو چراغ ہے، یہ چراغ اور یہ دیا میں آنکھوں والوں کے لیے لے کر چل رہا ہوں، تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی آنکھ والا مجھ سے ٹکرا نہ جائے اور میرا گھڑا ٹوٹ نہ جائے۔ میں میرے گھڑے کی حفاظت کے لیے یہ چراغ لے کر چل رہا ہوں آنکھوں والوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو قیمتی ایمان کا گھڑا ہے، ہمیں بھی معرفت کا چراغ، معرفت کا دیا لے کر ہمیں بھی چلنا ہے، تاکہ نفس و شیطان ہم سے ٹکرا نہ جائے اور گناہ ہم سے ٹکرا نہ جائے اور ہمارا یہ قیمتی ایمان والا سرمایہ ہمارا ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، اسی لیے میں نے خطبے کے شروع کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں میں وزارہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، پھر تو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اور ہم نے دیکھا اللہ کی پکڑ، ہاں ایک مرتبہ ایک اخبار میں ایک مرتبہ نظر پڑی، اس میں لکھا ہوا تھا ایک بہت بڑا عرب وبا جو پتی آدمی، اس نے اخبار کے اندر اشتہار دیا تھا کہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو میرا علاج کرے کہ دن میں ایک روٹی میں کھا سکوں، کوئی ہے ایسا علاج کرنے والا ڈاکٹر، اس کو میں کروڑوں روپے دیتا، لیکن کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار، لیکن صحت اور تندرستی اس کا ساتھ نہیں دے رہی کہ ایک روٹی کھا سکے۔ اللہ نے تو ہمیں صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، الحمدللہ دی ہے کہ نہیں؟ اب اس مالک نے جب ہمیں دی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کیسے شکر ادا کریں گے؟ اس مالک جو ہمیں قدم قدم پر اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور یہ نوازنا آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی گزرا اور اس نے اللہ کی شان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پروردگار عالم اور میرے محبوب کی، حقیقی محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، فوراً دل ملا گئے اور اس سے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ اور تعریف کر۔ تو کہا ایسے نہیں کروں گا، اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ کیا دینا پڑے گی؟ اس کی قیمت دینا پڑے گی، ویسے تعریف نہیں کروں گا۔ قیمت کیا دو گے؟ تو کہا یہ بکریاں ہیں نا، اس میں سے آدھی بکریاں دے دوں گا۔ اس نے تعریف شروع کر دی، پھر اللہ کی تعریف بیان کی اس نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وزن میں آ گئے اور کہا کہ ایک مرتبہ اور تعریف کر، تو کیا دو گے؟ تو کہا آدھی باقی ہے نا، 50 دی 25 باقی وہ بھی دے دوں گا، تو تعریف تو کر۔ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس نے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی تھی وہ بھی دے دی۔ پھر کہا کہ اور تعریف کر، تو اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی باقی ہے نہیں، اب کیا دو گے اس کی قیمت؟ تو کہا کہ تو تعریف کر، زندگی بھر میں تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ تو اس نے بھی کہا ابراہیم تمہیں مبارک ہو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا میرے خلیل کے پاس جا اور جا کر میرا نام لے، دیکھ میرے نام کی کیا قیمت ادا کرتا ہے۔ جھوٹی محبت تو نہیں ہے، اللہ ہمیں اس سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمتیں دی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان، صحت، اور ساتھ ہی ساتھ میں اور آپ کو تو رات اور دن
کرے گا اور وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکتا، وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ، آمینہ کا لال، عبداللہ کا جان، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں نے اور آپ نے ابھی تک پہچانا نہیں ہے کہ یہ کون ہستی ہے، یہ رحمت عالم کون ہے، ہم نے نہیں پہچانا۔ ہم صرف زبانی دعویٰ کر اللہ کرے کہ یہ سچا دعویٰ ہو جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ اس ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور کوثر کا جام کوثر پیارے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے اور وہیں پر فرشتے کچھ لوگوں کو، کچھ امتیوں کو یہ سہکن سہکن کے اندر دھکا دے کر بگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اے فرشتوں آئیں گے بھی میرا امتی ہے، اللہ کے نبی کہیں گے نہ، یہ فرشتے کہیں گے کہ نہ، اے پیارے آقا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کا مذاق انہوں نے اڑایا ہے۔ اللہ دین کی ذلت ہماری حفاظت کرنا۔ جانوروں کو معلوم ہے کہ میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بات یاد آ گئی آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی توجہ اور برکات سے، پیارے آقا کے پاس ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ قاعدے کی شکل کے اندر بیٹھ گئے۔ جانور ہے اونٹ، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فوراً اس کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لے رہا ہے اور اس کو چارہ کم دے رہا ہے۔ اس نے فوراً توبہ کی۔ اونٹ بھی جانتا ہے، جانور بھی جانتا ہے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ سے باہر نکلے میرے نبی، ایک باغیچے کے پاس سے گزرے تو ایک یہودی آدمی نے ایک ہرنی کو، ایک ہرنی کو پکڑ رکھا تھا۔ اگر قریب سے گزرے تو وہ ہرنی نے پیارے نبی کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے، تھوڑی سے آپ مجھے سفارش کروا کر چھڑوا دیجئے، سامنے والے پہاڑ کے اندر میرے بچے ہیں جو بھوکے ہوئے ہیں اور ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ سے مجھے چھڑوا دیجئے، میں میرے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً آ جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس یہودی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اس کے بچے کو دودھ پلا کر آ جائے گی۔ اس نے کہا یار جیم تم تو پکڑے ہوئی سے، جیسے ویسے تو اس کو پکڑی ہے، پھر ہاتھ میں نہیں آئی تو اللہ کے نبی نے کہا میں کہتا ہوں انشاءاللہ آئے گی۔ چھوڑا ہرنی کو، ہرنی کودتی پھرانتی مارتی چلی گئی سامنے پہاڑ کے اندر۔ تھوڑی دیر اللہ کے نبی وہیں پر تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی آ رہی ہے چھلانگیں مارتی مارتی اور سیدھی یہودی کے پاس آئی۔ یہودی نے دیکھا کہ ہرنی نے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کی اور اتنی فرمان برداری کی اور اتنا کہا مانا، میرے لیے یہ مناسب ہے اور میں اس کا حقدار ہوں کہ جب ہرنی جانور اللہ کے نبی کے مقام کو جانتی ہے، فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ میرے نبی کا مقام، اور آج کا امتی میں اور آپ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج دیکھے تو اس کو پیارے نبی کا لباس پسند نہیں، چہرہ پسند نہیں، شادی بیاہ پسند نہیں، کوئی طریقہ پسند نہیں۔ پسند ہے تو جو نبی کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے طور طریقے کو پسند کر رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے آمینہ کا لال کتنا رویا ہے، ہم ذرا سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنا پیارا نبی ہمیں دیا ہے۔ جس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جب لے کر نکلی ہے، دائی حلیمہ کے شوہر نے پوچھا کچھ ملا، اس وقت حلیمہ کا یہ جملہ آج تک ہمارے دلوں پر لکھنے جیسا ہے۔ حلیمہ نے کہا کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا،
مسلمانوں اتنا پیارا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے جس کے صدقے میں چاند چمک رہا ہے، جس کے صدقے سے سورج چمک رہا ہے، جس کے صدقے سے تارے چمک رہے ہیں، جس کے صدقے سے یہ رات اور دن ملا رہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نبی کے صدقے میں۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آج مسلمانوں کو میں کیا ہو گیا، ارے ہمیں کیا ہو گیا کہ آج ہم نبی کی سنتوں کے جنازے اپنے پیروں سے روتے جا رہے ہیں۔ جو نبی ہمیشہ رویا، زندگی میں رویا، طائف کے میدان میں رویا، وہاں کی گھاٹیوں میں رویا، 3 سال تک لاک ڈاؤن میں رہے اور رہ کر امت کو نہیں بھولا، اور کل قیامت کے دن بھی میدان حشر کے اندر بھی جہاں ان سینات میں سے یہ امت گزرتی جا رہی ہوگی، کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہی ہوگی، وہاں میرے نبی جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اس طریقے سے پیارے نبی گنہگار امتیوں کو اپنے گود میں بٹھائیں گے۔ وہ نبی اتنا رویا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسے بار بار تشریف لاتے تھے، ہمیشہ آتے رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو تھوڑے ٹینشن میں تھے جبریل۔ جبریل کون ہے؟ ملائکہ کے سردار ہے، سید الملائکہ، تھوڑے ٹینشن میں دکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، اب تو میں تجھے ٹینشن میں دیکھتا ہوں۔ یہ کبھی آدمی کے چہرے پر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے، آج نہ ہو چاہے وہ موڑ ماں چھے، کبھی کہتے ہیں وہ ٹینشن میں نہ ہو چاہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج تو کچھ غمگین دیکھ رہا ہوں، کوئی ٹینشن میں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے آیا، جہنم کو دیکھتا ہوا آیا ہوں، اس لیے اس کا اثر میں نے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو فرمایا جبریل کیا دیکھا، کیا دیکھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 7 درجے ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہے اس میں تو منافق کو رکھا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سب سے آخری درجہ جو 7واں ہے اس کے اندر تو منافقین کو رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر کا درجہ جو ہے 6، اس کے اندر مشرک کو رکھا جائے گا۔ یہ مشرک کوئی جانور کا نام نہیں ہے، مشرک کوئی پکشی اور پرندے کا نام نہیں ہے۔ مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنرشپ بنانا، کسی کو بھاگیدار بنانا۔ اللہ اولاد تو بھی دیتا ہے، تو بھی نہیں تو ہی دیتا ہے۔ چاند کون نکالتا ہے؟ زور سے بولو، اللہ ہی۔ سورج کون نکالتا ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ بھی نہیں، ایک بھی کی جو بیماری بھی کو نکال کر اللہ ہی، اللہ ہی، ہر جگہ پر اللہ، ہر جگہ پر اللہ۔ تو دوسرے 6 درجے کے اندر مشرک کو رکھا جائے گا۔ 5ویں کے اندر کہا کہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، 4تھے کے اندر آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور تیسرے کے اندر تو کہا یہودی بھی ہیں، اور دوسرے کے اندر عیسائی ہیں۔ اتنا کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل تو پہلے درجے کے اندر کون ہے؟ آپ نے تو 7 6 5 4 3 2 گنوائے، پہلے کے اندر کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے میں آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے نبی رونے لگ گئے، اور رو رہے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے، ولیوں نے، اللہ والوں نے سنایا ہمیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 3 دن ایسے گزرے میرے نبی پر، 3 دن مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں کسی سے بات کی اور پوچھنی، آئے نماز پڑھی اور چلے جاتے تھے، کمرہ اندر سے بند کر دیتے تھے، روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے۔ وہ جانثار صحابہ جو پیارے نبی کے اشاروں پر جانوں کو قربان کرنے والے وہ کہاں برداشت کرتے، اور اس میں بھی صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے رہا نہیں گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے پیارے آقا کے گھر پر، دروازہ ٹھکٹا، دستک دی، السلام علیکم یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی آواز نہیں ملی، 3 مرتبہ آواز دی، کوئی آواز اندر سے جواب نہیں ملا۔
ریٹرن ہو گئے, روتے ہوئے ریٹرن ہوئے اور سیدھے عمر بن خطاب کے پاس پہنچے اور جا کر کہا عمر آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بنا دے تو عمر کو نبوت عطا کرتا. عمر آپ جائیے, ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے دروازہ کھل جائے اور پیارے نبی کی زیارت ہو جائے. عمر گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے, دستک دی, سلام کیا, کوئی جواب نہیں ملا. راستے سے مڑ رہے تھے, حضرت سلمان فارسی ملے. حضرت عمر نے فرمایا سلمان آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ سلمان من اہل البیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت سے ہے, سلمان جائیے تشریف لے جائیے, آپ کے ذریعے دروازہ کھل جائے. پیارے نبی کے چاند جیسے چہرے کی زیارت سے ہم محروم ہیں, 3 دن ہو چکے ہیں. سلمان گئے, کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. حضرت علی نے سوچا کہ میں جاؤں, اس سے بہتر ہے کہ آپ کی شہید کی بیٹی سیدۃ النساء, شہید کربلا کی ماں, حسنین کی ماں, حضرت سید الشہداء حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر میں کہتا ہوں. دیکھو کتنی چالاکی اور کتنی اچھی ترکیب بنائی. میں نہیں جاتا, فاطمہ کو بھیجتا ہوں. فاطمہ کون ہے؟ پیارے نبی کی لخت جگر ہے. فاطمہ پیارے نبی کی لخت جگر ہے. ایک موقع پر کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی, جس نے میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے بھی میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے یوں سمجھو کہ مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی یوں سمجھو کہ اس نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچائی. ایک مرتبہ پہلا چاند تھا, آج بھی چاند دیکھنے کا ہے, صرف رمضان کا عید, رمضان عید کا چاند نہیں دیکھنے کا, ہر مہینے کا چاند دیکھنے کی ایک ترتیب بناؤ. ہر مہینے کی چاند دیکھنا ثواب کا کام ہے. میرے نبی کے امتیوں عاشقوں, ہمیں تو پیارے نبی کے ایک ایک بات پر عمل کرنا ہے. میرے نبی ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے. آج بھی 29واں چاند ہے, ہمیں چاند دیکھنا ہے. دیکھو گے انشاءاللہ. ہاں نہیں دیکھا پھر بھی کوشش تو کرنا, اللہ ثواب دیتا ہے. تو پہلا چاند تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے. فاطمہ چاند دیکھا کہ نہیں؟ تو کہا کچھ بولی نہیں. فاطمہ چاند دیکھا کہ نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ کیا کہا؟ تو کہا کہ چاند آج دیکھنے کا ہے. تو کہ ابو جان چاند دیکھنا ہے؟ آج پوری دنیا کے انسان چاند پر نظر پڑی ہوگی, سب کی نظر چاند پر ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ سب چاند دیکھ رہے ہیں, فاطمہ تو نے نہیں دیکھا. اے نبی, اے میرے ابو جان, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ جہاں غیر محرم اور پرایوں کی نظر چاند پر ہو اور وہاں میری نظر فاطمہ کی نظر بھی پرایوں کے ساتھ ایک ہو جائے. یہ فاطمہ کا مقام. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر حضرت علی نے کہا, فاطمہ نکلی, سیدھی پہنچی اور جا کے دستک دی, ابو جان میں فاطمہ. بس کیا فاطمہ کی آواز سنی, دروازہ کھل گیا. دروازہ کھل گیا, دیکھا کہ ابو جان رو رہے ہیں. فاطمہ نے کہا ابو کیا بات ہے, 3 دن ہو گئے آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں, آپ کے دیوانے آپ کے پروانے رو رہے ہیں, آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ 3 دن پہلے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے یہ پوری اسٹوری سنا کر گئے. پورا واقعہ فاطمہ کو سنایا رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہ کہہ کر حضرت اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت جبریل نے یہ کہا ہے کہ پہلے جہنم کے پہلے درجے کے اوپر آپ کی امت کے گنہگاروں کو فاطمہ وہ اثر میرے اوپر ہے, میں رو رہا ہوں. یہ کہہ کر سجدے لگے, اتنا لمبا سجدہ کیا, روتے رہے روتے رہے روتے رہے, حتیٰ کہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے نبی میں تجھے راضی کر دوں گا, تو سر اٹھا لے. فاطمہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میرے ایک ایک امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. میرے بزرگوں, میرے پیاروں, میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں, اللہ نے بہت اونچا اور بہت اونچی نسبت والا اور بہت اونچے مقام والا نبی مجھے اور آپ کو دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے.
یہ جتنا جو کچھ بھی ہم آج الحمدللہ اللہ کے گھر میں ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے فضل سے، پیارے نبی کی برکت سے سب ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو تھوڑا ٹٹولے، تھوڑا چینجنگ کر اپنی زندگی کو۔ بہت کچھ کیا ہے، اس کی بھی ایکٹنگ نکالی، اس کی بھی ایکٹنگ نکالی، سب کچھ کیا ہے، لیکن جس کی ایکٹنگ اتاری اس نے کبھی مجھے سلام بھی نہیں مارا۔ مارا سلام؟ ارے بولو نا، کبھی سلام مارا ہے؟ آپ یہاں سے چیکھلی سے ہائی وے پر چلتے جاؤ، پیدل چلے جاؤ، نوساری تک جاؤ، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، جس کی آپ نے ایکٹنگ نکالی ہے، چاہے بالوں کے اندر ہو، چاہے لباسوں کے اندر ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے آپ نے ایکٹنگ نکالی ہو، اور ان تمام ہیرو کو، زیرو کو، ٹریکٹروں کو، ہیڈروں کو، سب کو کھڑا کر دو، آپ کو کوئی سلام ماننے کو تیار نہیں ہے، اور آپ جا کر اس سے کہیں گے بھی کہ بھائی دیکھ میں تو تیری ایکٹنگ نکال رہا ہوں، وہ کہے گا تو اکیلا تھوڑا ہے کہ میں تو تیری طرف تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میرے طریقے کو اختیار کر لیا، جس نے میرے ساتھ میری مشابہت اختیار کر لی، کل قیامت کے دن وہ اس طرح ہوگا، جو انہیں کے اشارے سے بتایا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں پیارے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کہاں کس وقت کیسی حالت میں اوپر سے بلاوا آ جائے۔ اگر اسی طرح میری زندگی گزرتی رہی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، نبی کے طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے، تو میرا اور آپ کا حشر کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے دعا کرو، اللہ کے پاس مانگو۔ حالات سیکنڈ پر سیکنڈ کروٹیں بدل رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پر سب لگے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے، کوئی انجان نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ حالات کو اگر درست کرنا ہے، ہمیں کسی کے سامنے آستین اور بائیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنا، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اے اللہ، آج تک تو ہم نے تجھے تیری نافرمانی کی، تجھے ناراض کیا، تیرے نبی کو ناراض کیا، تیرے نبی کی ادنا سے ناراضگی کو تو برداشت نہیں کرتا، تیرا قہر غصے میں آ جاتا ہے اور تیرا قہر نازل ہو جاتا ہے جب تیرے نبی کی اللہ سے تکلیف کو تو برداشت نہیں کرتا۔ اے اللہ، میں نے میرے نبی کے دل کے اوپر اس طرح پھرایا ہے، میرے نبی کو میں نے رلایا ہے۔ مشرکین کافروں نے تو مکہ کے اندر ان کی حیاتی میں آپ کو رلایا، اور میں آج سونے کی جالی میں میرے نبی آرام کر رہے ہیں اور وہاں میں میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اے اللہ، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے گڑگڑاتا ہوں، میں میری زندگی کو تم معاف کر دے، اور جتنی زندگی باقی ہے، چاہے ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، ایک سلام سے لے کر دوسرے سلام تک جتنی زندگی باقی ہے، اللہ تیری محبت کے ساتھ اور آقا مدنی کی محبت کے ساتھ گزارنے کی اور سنوانے کی توفیق کی اللہ کے بعد مانگو گے؟ ہاں، اللہ توبہ کرو، استغفار کرو، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، مستقل دعاؤں کا اہتمام، اور خوب اللہ کے پاس مانگے، گڑگڑائے، اللہ تو پوری دنیا کے اندر امن و امان کے ماحول کو قائم فرما دے۔ وقت ہو چکا ہے، میں نے زیادہ وقت لے لیا، معاف کرنا، ورنہ یہ جو حالات جو ہے یہ جھنجھوڑ لگے آئے ہیں۔ آج وہاں حالات ہے تریپورہ کے اندر، کہیں مولوی اور آنند کے اندر حالات ہے، کہیں نائجیریا کے حالات ہے، وہ حالات جو وہ اللہ قادر مطلق ہے، جو حالات وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ حالات ایک سیکنڈ کے اندر یہاں بھی آ سکتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، چوکنا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ کے پاس مانگے، اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی وہ سنت